چند واقعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے ایک مشہور زمانہ واقعہ شاہ رخ جتوئی اور شاہ دیب کے قتل کا آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ نے قاتل کو آزاد کر دیا۔ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر دیت کو ادا کر دیا گیا تھا۔ دیت ایک اسلامی لاء ہے، دیت کو ادا کر دینے کے بعد اس کا چھوٹنا ایک بدیہی اور یقینی امر ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، آج ہی قدرتی بات ہے آپ کے سامنے مصلحت عامہ اور انفرادی مصلحت کی ہلکی سی بات ہوئی ہے۔ جب بھی مصلحت عامہ اور انفرادی مصلحت آمنے سامنے آئیں گی، کس کو فوقیت دی جائے گی؟ مصلحت عامہ کو۔ انفرادی طور پر دیت کے ادا کرنے سے خون بہا ادا ہو جاتا ہے، لیکن کیس اس نوعیت کا ہو کہ جس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والا ہو، کہ ایک امیر کبیر آدمی کسی کو بھی قتل کر کے دیت دے کے چھوٹ سکتا ہے، تو یہ مصلحت انفرادی اور مصلحت عامہ کے ٹکراؤ کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ریاست کا کردار یہ ہے کہ دیت ادا ہو بھی جائے تو تعزیری طور پہ اس بے ایمان کو کوئی نہ کوئی سزا دی جائے۔ یہ اسلامی فقہ ہے۔ آپ نے اسلامی فقہ کا ایک باب سن لیا کہ دیت کے تحت اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، انصاف کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ دیت کے بعد بات ختم، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے اس طرح کے بے لگام گھوڑوں کو لگام ڈالنے کے لیے۔ دیت کے اندر کیا صرف یہ بات ہے کہ پیسے دیے اور چھوٹ جائے؟ نہیں، دیت کے اندر شرمندگی، معافی، توبہ کا عمل بھی شامل ہے۔ وہ تو تکبر اور فخر کے ساتھ وکٹری کے نشان بنا رہا ہے، اس نے کون سی اپنے عمل پہ ندامت کا، توبہ کا، شرمندگی کا اظہار کیا؟ خامہا اسلام کے بعض اصولوں، اور یہ جو لبرل اور محبتی مافیا دیت کو پچھلے 5-4 دن سے ڈسکس کر رہا ہے، یہ ایسے بے ایمان ہے، یہ کیپٹل پنشمنٹ کے خود حامی نہیں ہے، خود کیپٹل پنشمنٹ کے حامی نہیں ہے، لیکن الزام اسلام کو دیر سے کہ دیت کی وجہ سے چھوٹ گیا، خود کیپٹل پنشمنٹ کے حامی نہیں ہے۔ دیت کے اندر ریاست کو کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو تو پروب کیے جائیں، ان کو 10 سال 15 سال، اور ریاست چاہے تعزیراً سزائے موت بھی دے سکتی ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، عدلیہ کا احترام ہے، احترام ہے، احترام ہے، لیکن خود میں لاء کا طالب علم ہوں، وکیل ہوں، اگرچہ پریکٹس نہیں کرتا لیکن پڑھا ہوا ہے، ہر چیز جانتے ہیں، قانون اندھا ہوتا ہے، مانتے ہیں، لیکن جج اندھے نہیں ہوتے۔ حقائق کو کبھی نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ علل اعلان ایک بندے نے قتل کیا ہو، آپ ناقص تفتیش اور شواہد کی بنیاد کے اوپر اس کو، پوری دنیا کو پتا اس نے قتل کیا ہے، کوئی ایسا جب دیت بھی ہو گئی ہے پھر بھی آپ یہ کہ ناقص تفتیش کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ جج کہہ سکتا ہے کہ شواہد پورے نہ ہونے کی وجہ سے، ناقص تفتیش کی وجہ سے میں اس کی ضمانت لیتا ہوں؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ایسے عناصر کو ضرور لگام دینی چاہیے، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، تاکہ لوگوں کے اندر مصلحت عامہ، لوگوں کے اندر تحفظ کا احساس ہو کہ کوئی امیر آدمی اگر کسی غریب کو مارے گا اس کو سزا مل سکتی ہے۔ یہ احساس اس طرح کے کیسوں میں دلانا ضروری ہے۔ اور دوسرا ایک اہم واقعہ جو گزشتہ ہفتے میں پیش آیا وہ سانحہ ہری پور کا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات بھی یاد رکھو، یہ بات بھی آج سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ماورائے عدالت قتل ماڈل ٹاؤن میں حرام ہے، ماڈل ٹاؤن میں ناجائز تھا، آپ کے ذہن میں آ گیا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، نواز شریف دور کا، رانا ثناء اللہ دور کا، 14 قتل، ماڈل ٹاؤن سانحہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر ماورائے عدالت قتل سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے خان صاحب، تو اسی طرح ماورائے عدالت قتل ہری پور ہزارہ کے جلوس کے اندر بھی درست نہیں ہے۔ وہاں پہ خان صاحب آپ امریکہ کی کس قسم کی غلامی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی غلامی میں ہم اپنے مسلمانوں کو قتل کر سکتے ہیں؟ سانحہ چبرجی جتنا اندوہناک ہے اتنا ہی ماڈل ٹاؤن بھی ہے، اور جتنا ماڈل ٹاؤن ہے اتنا ہی ہری پور بھی ہے۔ بعض ساتھی یہ کہیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ جی بدعی محافل، بدعی جلوس، غیر اسلامی شعار کے اندر
آپ ان کی بھی حمایت کر رہے ہیں۔ افسوس ہے لوگوں کی عقل کے اوپر۔ ہم جلوس کی حمایت کر رہے ہیں یا بدعی محافل کی حمایت کر رہے ہیں؟ ہم اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں کیا جو شرک ہے، شرک مزار کے اوپر کوئی بندہ سجدے کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، اس کی سزا موت ہے؟ بتائیے، شرک زنا سے کبھی گناہ ہے کہ نہیں؟ قتل سے زیادہ سنگین گناہ ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اسلام میں اس کی سزا موت ہے؟ اس کی سزا اسلام میں تبلیغ ہے کہ مرتے دم تک اس کو موقع دیا جائے کہ یہ لوٹ آئے، مرتے دم تک اس کے ساتھ تبلیغ کا، اس کے ساتھ معاملات کا، اس کے ساتھ معاشرت کا رویہ اختیار کرو، شاید کسی وقت میں لوٹ آئے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے جہنم میں چلے جائیں؟ اللہ آپ کو اور مجھے موقع دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کو غلط سمجھتے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے پوری زندگی لگا دیجیے، مرنے سے پہلے اس کو رجوع کرنے کی طرف مائل کیجیے۔ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم اس جلوس کے حمایت میں آواز نہیں اٹھا رہے، لیکن ہم ان مقتول جو بے گناہ، جن کو سیدھی گولیاں مار کے عمران خان نے خیبر پختونخوا میں، کس وجہ سے؟ یہ مس ہینڈلنگ ہے۔ جس طرح سانحہ چبرجی میں مس ہینڈلنگ خان صاحب نے اپنے دور میں کی، اسی طرح اب ہزارہ کے اندر مس ہینڈلنگ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث ہمارا ساتھ اس لیے دیں گے کہ یہ ایک بدعی جلوس تھا، میلاد کا جلوس تھا، یہ کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ ہم ماورائے عدالت ہر قتل کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ میلاد کے جلوس میں ہو قتل، چاہے وہ ماتم کے جلوس میں ہو قتل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان کو روکیں، آپ آنسو گیس جو آپ کے پاس، جو آپ کو پرویژن لا میں ہے، اگر آپ اہلکاروں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی اجازت دے دے تو پھر آپ نے دیکھ لیا، تشدد کر کے بندوں کو مار دیتے ہیں۔ ایک پولیس والے نے پیٹرول پمپ کے اوپر لڑائی ہوئی ہے، گولی مار دی بندے کو، بعد میں کہا یہ جی ڈاکو تھا، کوشش کی لیکن شکر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی، بچ گیا۔ لوگ اس طرح بھی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ایک مظلوم بیچارے کو، مکینک کو تشدد کر کے مار دیا۔ ماورائے عدالت قتل کی چھوٹ دے دے تو پھر آپ یہ نہ گلا کرنا کہ آج سعد رضوی کے جلوس میں بندے مرے ہیں تو ہم نہیں احتجاج، ہمیں بڑی خوشی ہے جی، وہ ہے جی ایسے ہیں جی، وہ ایسے ہیں، مر گئے ہیں تو اچھا ہو گیا۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اور بڑی کوشش ہوئی ہے کہ فرقہ واریت کی آگ بڑک اٹھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء بھی اب زیرک اور دانا ہو چکے ہیں، اور علماء کو بھی معاویہ نے بھی الحمدللہ آگے بڑھ کے اس کی مذمت کی ہے، اور ہم بھی اہل حدیث بھی ہر ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آپسی جو اختلاف ہے کہ یہ بدعی محفلیں، یہ بدعتی جلوس، یہ ہمارے آپس میں مباحثے کے، مکالمے کے اختلافات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نکالے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہم اس قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔